बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। दो बहुत ही अहम मौज़ूआत जिनके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। नेचुरली उसमें सबसे पहला हुसैन हक्कानी साहब का वो आर्टिकल है जो कि उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में लिखा और उसके अंदर बहुत सारे इंकशाफात उन्होंने एक मरतबा फिर कर दिए, गो के वो अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और अपना अपना जो स्टांस है उसको उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अंदर कोई इंकशाफ नहीं है। वो ये लिखते हैं कि ओबामा इंतजामिया से रवाबित की वजह से अमेरिका अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन को निशाना बनाने और हलाक करने में कामयाब हुआ। यानी उनके जो रवाबित थे और इन रवाबित की बिना पर उनकी बहैसियत सफीर 3.5 साल तैनाती के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान करीबी ताउन हुआ और आखिरकार अमेरिका को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस या फौज पर इन्हिसार किए बगैर उसामा बिन लादेन के खात्मे में मदद मिली। वो ये भी लिखते हैं कि जो उन्होंने डॉन में फर्दर उसके अंदर है कि अमेरिका से मेरे रवाबित उसामा की हलाकत की वजह बने और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को मुझसे एक मसला ये था कि मैंने एक बड़ी तादाद में CIA एहलकारों की पाकिस्तान में मौजूदगी में सहूलत फराहम की जिन्होंने पाकिस्तानी फौज के इल्म में लाए बगैर उसामा बिन लादेन का पता चलाया। अगर मैंने ये सब कुछ पाकिस्तान की मुंतखब सिविलियन क़यादत के मगर मैंने ये सब कुछ जो सिविलियन क़यादत थी उस वक्त की यानी जरदारी साहब और गिलानी साहब उनके इल्म में लाकर किया। ये जो इंकशाफात हैं और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी उनकी फहरिस्त है जो कि वो लिखते हैं कि उन्होंने जो वीज़ाज़ दिए और किस तरह से वो हेल्प आउट उन्होंने किया और किस तरह से उन्होंने उस वक्त की जो इंतज़ामिया थी मिलिट्री की उससे उन्होंने ये बातें छुपाई और ये सारे मामलात किए ताकि पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हो। और लेकिन अमरीकी इंतज़ामिया जो है उन्होंने बग़ैर इत्तला दिए नेवी सील्स की टीम को भेजने का फ़ैसला किया और उससे वही इत्तला जो उन्होंने फ्राहम की गई थी या बड़ी तादाद में जो CIA एहलकार थे उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी की सहूलत उन्होंने जो फ्राहम की थी वो उसामा बिन लादेन का पता चलाने के लिए थी। वो ये कहते हैं कि वीज़ा के मामले पर पाकिस्तानी मीडिया में कुछ लोगों की जानिब से उठाए जाने वाले मसाइल कोई नए नहीं हैं जिन्होंने एबटाबाद में कई बरसों से उसामा बिन लादेन की रिहाइश के मामले पर कोई तवज्जो नहीं दी। मेरे पास हर अमरीकी ओहदेदार को जारी किए गए वीज़ाज का रिकॉर्ड मौजूद है। अगर शहरियों की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने के लिए साजिशें जारी रहेंगी तो मैं उस रिकॉर्ड को पब्लिक कर दूंगा। हुसैन हक्कानी साहब का ये स्टेटमेंट है और ये उनकी क्लैरिफिकेशन भी है कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें कहीं भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम नहीं हुआ। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त उनकी स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे मसाइल का शिकार नज़र आती है। और अभी थोड़ी देर पहले खुर्शीद शाह साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो स्टेटमेंट दिया है अपने चैम्बर में जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा है कि वो एक नोन गद्दार हैं और हुसैन हक्कानी साहब और उनकी स्टेटमेंट को किसी तौर पे भी पाकिस्तान के पैराए में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैराए में ना लिया जाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा रही हैं और बहुत जाना माना नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोहतरमा हिना रब्बानी खर साहिबा, उनसे हम बात करते हैं और उसके बाद अपने दूसरे मौजू पर भी आएंगे और जो हमारे दीगर मेहमान हैं उनके साथ भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हिना जी। वालेकुम सलाम। हिना जी, क्या कहेंगी आप गो के आप उनके बाद यानी इस पूरे मामले के बाद वजीर खारजा बनी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो हुसैन हक्कानी साहब का स्टेटमेंट है कि उन्होंने सिविलियन क़यादत को इल्म में ला के जो वीज़ाज थे CIA एहलकारों को वो दिए थे, कितना बड़ा और कितना नुकसानदेह स्टेटमेंट है आपके ख्याल में ये? और हकीकत इसमें मैं अगर आपके पास वक्त हो तो दो चीज़ों पे या दो पहलुओं पे बात करना चाहूँगी जी। एक उसमें पहलू ये है कि हमने पाकिस्तान में एक जनरल टेंडेंसी या ट्रेंड देखा है कि अगर किसी भी सिविलियन क़यादत के ऊपर कोई कितना भी अनक्रेडिबल ना हो, बेशक वो मंसूर इजाज जैसा बंदा ना हो, अगर वो उठ के कीचड़ उछालता है तो वो फायर की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल जाता है और उसमें आप लोग जवाब मांगते हैं और सही मांगते हैं, आप लोगों का हक है कि आप जवाब मांगे। लेकिन इसी चीज़ के ऊपर OBL के रेड के ऊपर दो और बहुत बड़ी खबरें, एक लंदन रिव्यू में सैमुअल हर्स्ट जो कि एक माने जाने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिनको बेशुमार प्राइजेस मिले हुए हैं, उन्होंने एक पूरा अकाउंट दिया जिसे मैं बिलीव नहीं करती, ना ही मैं उसके साथ एग्री करती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की उस वक्त की फौजी क़यादत ने इजाज़त दी हुई थी और फिर एक कोई मेजर या रिटायर्ड ब्रिगेडियर इंटेलिजेंस की तरफ से उन्होंने सारी ये इन्फॉर्मेशन दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन पाकिस्तान ने वो खबर से कोई किसी ने जवाब नहीं मांगे, किसी ने नहीं कहा कि जी आप एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसा आर्टिकल आया है,
پاکستان کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے، بیکاز وہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ ہم پورے کے پورے جھوٹے ہیں، کہ ہم نے سب کچھ کرنے دیا، اپنی ایئر اسپیس میں لوگوں کو آنے دیا، ہم سب کچھ جانتے تھے. اگر وہ کریش نہ ہوتا، اگر وہ ہیلی کاپٹر کریش نہ ہوتا OBL کے ریٹ کے دوران، تو وہ ایک سوچی سمجھی پلان کے مطابق سارے لوگ چلتے رہتے. ایک وہ ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ ہلری کلنٹن کی اپنی وکی لیکس کی جو میلز آئی ہیں، ان میں یہ کہا گیا کہ اس وقت کی فوجی قیادت نے ایک میسنجر بھیجا جو ایک سیکرٹ میسج لے کے آگے گئے. اب اس سے زیادہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے پروٹوکول میں، کیا آپ کی انسٹیٹیوشنز میں، کیا آپ کی انسٹیٹیوشنل جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، اس پر سوالات نہیں اٹھنے چاہیے تھے کہ کیوں، کس نے کیا سیکرٹ میسیجز. ایک بندہ، بے شک وہ جو بھی ہو، بے شک وہ پاکستان کا فورن منسٹر ہو، وزیر اعظم ہو، پریزیڈنٹ ہو، منصور اجاز نے جو سارا کھولا تھا پنڈوراز باکس، اس میں آپ تو ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے اوپر نشاندہی کر رہے تھے، لیکن پورا پاکستان اٹھ گیا. نواز شریف صاحب خود کورٹ میں پہنچ گئے، جبکہ انہوں نے اب اس کا کہا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی. پھر میمو گیٹ کا کیا بنا، ہمیں آج تک نہیں پتا چلا. پورا پاکستان کی حکومت، الیکٹڈ حکومت کی کئی مہینوں کی کام رک گیا. بہت کچھ ہوا، ٹھیک ہے. اینڈ نو، آج کسی کو یاد نہیں ہے، کوئی سوالات نہیں پوچھتا کہ اس وقت کیا ہوا اور کیا اس کا. یہ بالکل فیکٹ ہے. یہ جو آپ جس سٹوری کی طرف آپ ریفر کر رہی ہیں، یہ بالکل فیکٹ ہے کہ وہ بریگیڈیئر صاحب کس طرح سے امریکن ایمبیسی میں گئے، انہوں نے بتایا. اسی طرح شکیل آفریدی کا بھی کیس ہے آپ کے سامنے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حسین حقانی صاحب اس وقت امبیسڈر تھے وہاں پہ پاکستان. میں دیکھیں آپ کو، I don't want to hoodwink your question. I think یہ سوال اٹھنا بھی امپورٹنٹ ہے، اینڈ I think آپ کا سوال اٹھانا جائز ہے. لیکن اس میں آپ کو صرف یہ کہوں گی، دیکھیں حسین حقانی صاحب نے بالکل ایز امبیسڈر سرو کیا. آپ ان کی اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں جب وہ امبیسڈر تھے اور OBL کے فوراً بعد. کیا وہ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے، یا کیا وہ اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا کیا وہ اب کچھ بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت ان کا جو پوزیشن ہے، اس میں یقیناً کسی بھی انسان کو جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹو بی ان دا گڈ بکس آف دا نیو ایڈمنسٹریشن، ٹو بی ریلیونٹ، اس طرح کی باتیں کرنا شاید اس وقت غیر مناسب ان کے لیے نہ ہو، یا ان کو فائدہ مند دکھتی ہوں. لیکن میرے نظر میں دیکھیں، ہیونگ سروڈ، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں اس وقت وزیر خارجہ نہیں تھی، لیکن ہیونگ سروڈ ایز وزیر خارجہ آفٹر دیٹ، مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کلیم کرنا کہ جی انہوں نے CIA کے آپریٹرز کو یہاں آنے کی اجازت دی ود دا سویلین ایڈمنسٹریشن ایکوسنس، میرے نظر میں یہ ایبسلیوٹلی ویسٹ پیپر باسکٹ ٹائپ کے یہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ صحیح ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے وہاں پہ پورا پیرافینیلیا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا ڈیفینس اٹیچی بھی ہوتا ہے، اور جبکہ اگر آپ آتھرائز بھی کر دیں ایمبیسی کو، تو اس وہاں پہ جو پیرافینیلیا ہوتا ہے ان سارے لوگوں کی ایکوسنس، ان کی رضامندی کسی ایک ویزا پہ. جی ہم نے تو یہاں پہ US8 تک کے لوگوں کے ویزا روک کے اتنے ایشوز بن جاتے تھے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ لیول پہ. جبکہ آپ ایز وزیر خارجہ کیا کہتی ہیں کہ جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں جو ویزاز دیے گئے تھے، آپ لوگوں نے اس پہ سوال اٹھائے تھے؟ دیکھیں مجھے اس وقت یہ جنرل مشرف صاحب کے دور پہ کون سے ویزا دیے گئے تھے؟ بہت سارے جو کہ ایلیجڈلی وہ خود بھی اپنی کتاب میں مان چکے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ویزاز دیے گئے تھے کیونکہ وار آن ٹیرر چل رہی تھی، اور بہت سارے ان اوتھینٹک یا آتھرائز. آپ کا ایک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن، اور جو وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم میں ان کی مدد کی، ہمیں تورا بورا سے لے کے آگے تک کاؤنٹر ٹیررزم میں ہمارا US کے ساتھ کوآپریشن رہا ہے، اور اس میں ہمیں کچھ بتا کے کسی اور کو بھیجنا، اس طرح کی چیز تو پوری دنیا میں ہر کوئی کرتا ہے. ہم بھی دوسرے دنیا کے ملکوں میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہمارے انٹیلیجنس آپریٹر پوری دنیا میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کیا لوگوں کو ISI کہہ کے ویزا لیتے ہیں؟ بالکل. اچھا ہنا جی، یہ جو یہ جب ہم illogical ہو جاتے ہیں. ٹھیک، بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ خود انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے ریٹن میں، کیونکہ ہم ان سے بات نہیں کر سکے ہیں حسین حقانی صاحب سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھ پہ زور ڈالا جائے گا تو میں وہ ساری ڈیٹیل دے دوں گا جو کہ ہم نے ویزاز کی دی ہے، جس کے اندر آتھرائزیشن جو دی گئی تھی ملٹری انکلوڈنگ جو سول لوگ تھے ان کی طرف سے، ملٹری پرسنلز کی طرف سے. سو یہ جو کانسپریسی تھیریز اگر نہیں گئی تو وہ ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں، وہ میں پبلک کر دوں گا. سو کیا شجاع پاشا صاحب کا جو کردار تھا اس وقت، جس پہ بعد میں بہت سارے سوال اٹھائے گئے، وہ ریمن ڈیوس ہو یا کسی اور، ان کا اشارہ ان کی طرف ہے؟ اس وقت تو وہی DG ISI بھی تھے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں آسا، میں یہ کہوں گی کہ ہمارا ایک ملک ہے اور ہمیں اس کی بقا اور اس کا خیال ہے.
اگر ہم کسی پوزیشن میں، آج میں وزیر خارجہ نہیں ہوں، میں کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہوں، میں پارلیمنٹ کی ممبر بھی نہیں ہوں، لیکن میری ذمہ داری پاکستان کی بقا اور پاکستان کی عزت کو وہی ہے جو ایز اے وزیر خارجہ شاید ہو. باہر پوسٹ سے باہر نکل کے آپ کس طرح کے بھی کلیمز بنانا بہت آسان ہوتا ہے، بہت لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. آئی تھنک حسین حقانی صاحب کی ایک ڈیفیکلٹ اور یونیک پوزیشن ہے، کیونکہ ان کے کافی پرسنل وینجنس یقیناً ہیں. آپ نے جن کا نام لیا شجاع پاشا صاحب کے ساتھ، کیانی صاحب کے ساتھ، ان کا ایک پرسنل وینجنس ہے، بیکاز میمو گیٹ میں وہ انفیکیٹ کرنے کی ان کو بہت کوشش کی، اور اس میں کئی لوگوں نے ایک کردار ادا کیا. اور پھر ان کا ایک پاکستان کے لیے بھی، بیکاز ان کا جو بھی رویہ ہے آپ نے دیکھا ہے وہ انڈیا میں بھی کس طرح کی اسٹیٹمنٹس کرتے ہیں. تو آئی تھنک ان کی طرف سے کسی قسم کا، اور جو انہوں نے آرٹیکل لکھا جس سے یہ ساری بحث شروع ہوئی، اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں ایک لائن ہے. وہ آرٹیکل تو اصل میں رشین ایمبیسڈر کے بارے میں ہے نا، کہ رشین ایمبیسڈر وہاں پہ جو ہیں اگر وہ لوگوں سے ملتے ہیں، امریکہ میں جو رشین ایمبیسڈر ہیں اگر وہ لوگوں کو ملتے ہیں کہ کیوں وہ غلط نہیں ہے، میں بھی ملتا تھا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس میں جو ایک لائن ہے کہ جی میں ہمارے ویزا دینے کی وجہ سے جو کہ میں نے سویلین گورنمنٹ کے ایکویزیشن سے کی، ایونچولی سی آئی اے کا جو آپریشن ہے اس میں مدد ملی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جی ہم نے کرایا یا ہم نے ان کو اس وقت آؤٹ رائٹلی ہیلپ کیا، بٹ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو ان کے لوگوں کو آنے دیا اس کی وجہ سے انہوں نے انٹیلیجنس گیدر کر لی اور پھر انہوں نے اس لیے بہت بہت شکریہ اینا جی، تھینک یو سو مچ. آپ نے تفصیلی یہ بات کی کہ ہم کیوں اس بات کو ایشو بناتے ہیں جبکہ اس معاملے کے اوپر بہت ساری اور سٹوریز بھی آ چکی ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے فواد چودھری صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے سپوکس پرسن ہیں، اور آج ہی اپنا ایک نیا پروگرام بھی شروع کرنے لگے ہیں. بہت بہت شکریہ. جنرل اعجاز اوان صاحب ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. کراچی اسٹوڈیو سے مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے نمائندہ ہیں. دوسری سٹوری پہ بھی میں آتی ہوں. اس سے پہلے کہ چونکہ جنرل صاحب تھوڑے سے لیٹ ہوئے ہیں تو میں ان کے تعارف کے لیے یہ بھی دے دوں کہ آج جو خبریں آئی ہیں اس میں یہ ہے، بلکہ آج نہیں، یہ جو مڈل ایسٹ آئی کے نام سے جو ویب سائٹ ہے اس نے بھی خبریں دی ہیں کہ پاکستانی افواج نے سعودی عرب میں اپنی جو افواج ہیں، بریگیڈ ہے پوری، اس کو بھیجنے کا فیصلہ کیا. یہ ویب سائٹ یہ کہتی ہے کہ مڈل ایسٹ آئی نامی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سعودی عرب کے جنوبی بارڈرز کی حفاظت کے لیے فوجی دستہ بھیج رہا ہے، اور رپورٹ کے مطابق یہ فوجی دستہ یمن کے لیے حوثی حملوں سے سعودی عرب کا دفاع کرے گا. ذرائع کے مطابق یہ فوجی دستہ سعودی عرب کی جغرافیائی حدود کے اندر تعینات کیا جائے گا اور یہ سعودی عرب کی حدود سے باہر کی کوئی کارروائی نہیں کرے گا. تھوڑا سا یہ ہم آپ کو بتا دیں، یہی کہتے ہیں اخبار کی رپورٹ کے مطابق 2 سال قبل پاکستان کی پارلیمنٹ نے سنی اتحاد میں، یہ ٹرم اخبار نے یوز کی ہے، شامل ہونے کے لیے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا. ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک پاکستان کی، اور یہ اخبار نے لکھا ہے کہ موجودہ آرمی چیف گئے وہاں پہ، جو کچھ حالیہ ان کا دورہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ بریگیڈ بھیجنا. یہ ہمارا دوسرا موضوع ہے. اور اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ تفصیلی آؤں، یہ جو ہنا جی کہہ رہی تھی کہ حسین حقانی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کنٹروورسی بنی ہوئی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ حسین حقانی صاحب کا جو پورا آرٹیکل ہے اس کو اگر آپ ایک لائن میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے، مینو نوٹ وخا میرا موڈ بنے. اس کے علاوہ تو حقانی صاحب کا آرٹیکل کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا ہے ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن کو کہ میری سابقہ خدمات دیکھیں. یہ تھوڑی سی زیادتی ہو گئی ہے، نوٹ بخا میرا موڈ بنے، کیونکہ حقانی صاحب ہے نہیں ہمارے ساتھ. پورا آرٹیکل ہی ان کا یہ ہے کہ میں نوٹ بخا میرا موڈ بنے. وہ ٹرمپ صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ میری پچھلی خدمات دیکھیں، میں نے تو جناب اپنا سیولینز کو بھی بیچ دیا تھا، میں نے فوج کو بھی بیچ دیا تھا، میں نے اتنے جو امریکن ایجنٹس ہیں ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا، اور یہ میری ہی وجہ سے ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ پکڑے گئے. ہوپ فلی جو ٹرمپ ہے اور ان کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہت بیوقوف ہوگی، لیکن اتنی بھی اننی نہیں پئی ہوئی جنی حقانی صاحب نے سمجھ لی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بہرحال یہ ہے کہ انفارچونیٹ ہے، خصوصاً اس حوالے سے کہ ابھی آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پاکستان آئے ہیں، امریکہ گئے تھے تو ابھی بھی حقانی صاحب ہی ان کے میزبان تھے، اور ان کی جو میٹنگز کروائی وہ بھی حقانی صاحب نے ہی وہاں پر ارینج کروائی. تو مکین صاحب سے ابھی تو وہ پاکستان آئے ہیں اور یہ آرٹیکل آ گیا ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر دوبارہ سے خورشید شاہ صاحب نے ویسے ان کو کہہ دیا کہ وہ جی غدار ہیں. یہ بھی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. حقانی صاحب کا ٹویٹر آیا کہ وہ خورشید شاہ صاحب کو مذاق کی عادت ہے.
अच्छा उन्होंने कहा कि उनको मजाक की आदत है। अच्छा, वैसे जनरल साहब अगर आप इसके ऊपर आए, क्योंकि अभी जो हिना भी कह रही थी कि एक स्टोरी ये भी आई थी जो कि ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने लिखी थी कि एक ब्रिगेडियर साहब ने ये लीक की थी, और आपको याद होगा ये स्टोरी आई थी। तो ये स्टोरी उसामा बिन लादेन की, तो कुछ यहाँ के लोग भी थे, कुछ अगर इस तरह दूसरे हैं, वो तो खैर खुद ओन कर रहे हैं अब हुसैन हक्कानी साहब के, उनको तो सब कुछ इल्म था, लेकिन आपके ख्याल में क्या एक ही तरफ का मामला था ये? नहीं, एक ही तरफ से क्या मुराद कि सिर्फ सिविलियंस को पता था, किसी को और नहीं पता था? किस चीज़ का? उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में नहीं, मौजूदगी। उसामा बिन लादेन का अगर आईएसआई को पता होता, या आईएसआई ने उन्हें रखा हुआ होता, या पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें रखा हुआ होता, तो पहली बात यह है कि एज एन इंटेलिजेंस ऑपरेटर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कोई इंतहाई बेवकूफ़ आदमी होगा जो 5 साल के लिए उस सिटिंग डक को एक जगह रख के बैठा रहेगा। अगर आईएसआई या आर्मी ने उसको रखना होता और कंसील करना होता, तो उन्हें अपने किसी भी आदमी को रखना भी आता है, प्रोटेक्ट करना भी आता है, कंसील करना भी आता है, और उसको सिक्योरिटी देना भी आता है। ठीक। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर था। इंटेलिजेंस फेलियर दुनिया में पहले भी हुए हैं, हमेशा होते रहते हैं। लेकिन उसका मलबा सारा सिविलियंस पे गिर रहा है। नहीं, सारा सिविलियन पे नहीं गिर रहा। किसने कहा कि सिविलियन पे? ये हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं कि जितने वीजाज दिए उसके ऊपर मिलिट्री का जो पर्सनल्स थे उनकी भी मेरे पास सबूत मौजूद है। हुसैन हक्कानी एक ऐसा ड्यूबियस किरदार है और इतना वो एम्बिशियस और लालची इंसान है कि वो कुछ भी कर सकता है। ये सर अब थोड़ा सा नहीं, दिस इज व्हाट इट इज, क्योंकि वो है नहीं तो, क्योंकि नहीं, उन्होंने मंसूर एजाज के साथ जो राब्ते रखे और मेमो गेट जो बना, उसमें उनकी कन्विक्शन हो जानी थी। उन्होंने उसको कन्फेस किया। जब उन्हें कन्फ्रंट किया गया, उन्हें पाकिस्तान बुलाया गया और उन्हें जब ब्लैकबेरी का वो पूरा रिकॉर्ड देखा, पहले तो उन्होंने कहा जी मैं मंसूर एजाज को जानता नहीं हूँ, मेरी शायद उनसे कोई एक मुलाकात हुई हो। लेकिन जब पूरा उनका रिकॉर्ड और उनके वो 200 मैसेजेस जो ब्लैकबेरी से उन्होंने किए हुए थे और उनके कंटेंट उनके सामने रखे, तो वो मान गए, खामोश हो गए। फिर लेकिन एज अ डेविल्स एडवोकेट मुझे ये सवाल तो पुट करने की इजाजत दे ना कि ये सारा का सारा जो था अगर हो रहा था और वीजाज इशू हो रहे थे, तो जैसे हिना ने कहा कि हम तो सबको ऑन बोर्ड लेके करते थे, ये अकेले सिर्फ हुसैन हक्कानी की बात नहीं थी। नहीं, हुसैन हक्कानी ने ये नहीं किया। देखो, उसका प्रोसीजर ये था जो उस वक्त इन्वोग होता था। 2 चीजें हैं, मैं भी एम्बेसडर रहा हूं। एक तो आप थर्ड कंट्री वीजा जारी नहीं कर सकते अनलेस यू आर 200% श्योर कि ये आदमी कौन है, ये क्यों जा रहा है, इसको मैं जाती तौर पे जानता हूं। फिर सफीर अपनी पर्सनल जिम्मेदारी से थर्ड कंट्री वीजा जारी करता है। ठीक। कुछ ऐसे अमेरिकन आदमी थे जो अफगानिस्तान के वीजे पर आए, उन्होंने अपने आप को गलत नाम से अफगान शो करके वीजा लिया अमेरिका से, पाकिस्तान एम्बेसी से हुसैन हक्कानी के दिनों में, और फिर वो यहाँ आए। तो कोई यहाँ जिन लोगों को पता था उन्होंने आने दिया उनको कि भाई पता ही नहीं था। अच्छा, मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये बाद में भेद खुला। अच्छा जैसा मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद मैं इस मौजू पे भी आऊंगी, और मिफ्ता साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जनरल राहिल साहब के इत्तलात है दोबारा से कि वो जो अफवाज है, इत्तेहादी अफवाज है सऊदी अरब की, उनके वो सरबराह बनने जा रहे हैं। क्या हुकूमत ने उनको NOC दिया है, नहीं दिया, क्या कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर, और क्यों हम अपनी अफवाज भेज रहे हैं जबकि पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन इसके ऊपर ला चुकी है। इसमें सिविल मिलिट्री इख्तलाफ मौजूद है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हाफिज़ नईम साहब भी हैं और मिफ्ता साहब भी हैं। हाफिज़ साहब, आप प्लीज़ कहिएगा, क्योंकि हुसैन हक्कानी साहब की जो स्टोरी है इसके ऊपर क्यों नहीं इंकशाफ। एक कमीशन बैठा था, उसने एक रिपोर्ट भी निकाली, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक पब्लिक ही नहीं हुई, किसी के सामने ही नहीं कि सच क्या था और झूठ क्या था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुसैन हक्कानी ने जो भी इंकशाफात किए हैं, एक तो हुसैन हक्कानी साहब का अपना एक ट्रेंड है पॉलिटिक्स का और उनका अपनी इंकशाफात का, और उसमें मैं फवाद चौधरी साहब से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि वो ये देखते हैं कि उनको कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये बात वो बार बार अपनी ज़ात के बारे में कहते रहे हैं, और जहाँ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो उसके लिए फिर पूरा एक ट्रैक बनाते हैं, और इस वक्त वो ट्रंप इंतजामिया के करीब आना चाहते हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने इस तरह की बात की है। फिर तो संजीदगी से लेना ही नहीं चाहिए ना इस स्टेटमेंट को। फिर नहीं, लेकिन छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है संजीदगी लेने की। दूसरी बात ये है कि मतलब वो ये सब कुछ कर सकते हैं जो वो कह रहे हैं, ठीक है ना,
اور انہوں نے اگر وہ سب کچھ کیا ہے تو اب یہ رسپانسبلٹی حکومت کی بنتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ تو تمام تحقیقات کرے. دیکھیں مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے, مسئلہ ہے 9/11 سے جڑا ہوا. 9/11 کے بعد جو مشرف نے پورے پاکستان کو امریکہ کے پٹے پہ دے دیا تھا, فوج اس کے حوالے کر دی تھی, ایئرپورٹس کے حوالے کر دیے تھے, اور اس کے نتیجے میں ہمیں معیشت کے اعتبار سے $125 ارب کا نقصان ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں جو یہ دہشت گردی کا فینومینا ہے جس سے نکلنے کے لیے ہمیں نیریٹیوز بھی بنانے پڑ رہے ہیں. پہلے تو یہ بم دھماکے نہیں ہوتے تھے, پہلے تو خودکش حملے نہیں ہوتے تھے, یہ امریکہ کے انفلوئنس کے بعد یہاں پر ہوئے ہیں. دوستوں کو دشمن بنانے کے نتیجے میں ہوا ہے. جو افغانستان ہمارا دوست ملک تھا وہ دشمن بن گیا, تو پھر تو امریکہ کے ساتھ مل کر ہم نے اس پر چڑھائی کی. نہیں اس کے بالکل, نتیجے پھر میں تو جو مفتاح ایک صاحب زبردست قسم کا پھر تو یہاں بالکل پر حافظ ایک صاحب کی بات explosion اگر ہوا ہے, درست ہے, وہ ہوا ہی اس لیے ہے کہ امریکہ کی ہم نے دوستی نبھائی, اور امریکن CIA اس کی بلیک واٹر, اس کی زی اور جماعت اسلامی ریکارڈ پر ہے کہ اس نے اس وقت بھی یہ انتباہ کیا تھا کہ سب کچھ یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور پاکستان کو برباد کر رہے ہیں. نہیں تو لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ لوگ نہیں سنتے تھے. پھر تو مفتاح میں صاحب آپ سمجھتا ہوں کہ اگر اثر بالکل تحقیقات ہونی چاہیے حافظ صاحب تاکہ ٹھہریے, پتہ چلے کون غدار ہے اور کون ملک کے ساتھ بالکل ہے. حافظ صاحب کی اور بات کو پھر اگر جو ہے ایک سیکنڈ جو ہے وہ تمام ایک نیریٹو اس حوالے سے بھی طے ہونا چاہیے کہ دشمنوں کو دوست بنا کر ڈالروں کے عوض پورے ملک کو نہیں بیچا جاتا, اچھا, اور اپنے لوگوں کو نہیں فروخت کیا جاتا. اچھا مفتاح صاحب پھر تو مشرف صاحب کے خلاف بھی پنڈورا باکس کھول دیجئے نا, پھر تو بلیک واٹرز کی کہانی بھی آنی اور یہ چاہیے. بھی ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ملک کا دفاع کیا ہے اور ملک سے غداری کیا ہے. ان تمام امور حافظ صاحب ٹھیک ہے, ہو گئی بات, مجھے نیکسٹ کوسچن تو کرنے دیں. جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سامنے لا کر اچھا, میں خیال ہے ان کا حافظ صاحب ٹرائی کرنے کی کو ضرورت ہے. آواز دی جا رہی ہے. جی گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا سوال تھا, اور میں حافظ صاحب کی جو بات ہے اس سے تھوڑا سا میں ایک ذرا سا اس سے اختلاف کروں گا. وہ یہ کہ سارا وقت اگر ہم ایک مرید الزام امریکہ کو ٹھہرا دیتے ہیں یا ایک فرد واحد حسین حقانی کو ٹھہرا دیتے ہیں تو ہم خود بری الزمان نہیں ہو سکتے. اور یہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے یہ زیادہ سنجیدہ ہے. حسین حقانی مجھے پتا ہے کہ مطلب جب ہم F-16 لینے گئے تھے تو وال اسٹریٹ جرنل میں آرٹیکل لکھے تھے انہوں نے پاکستان کے ایفرٹس کے خلاف, اور میں مطلب اس کو چھوڑ دیں, لیکن وہ ایک مائنر پلیئر ہے. مطلب حسین حقانی کے ٹویٹس ہمیشہ پاکستان کے اور پاکستانی کے خلاف ہوتے ہیں, کبھی انہوں نے کبھی ہمارے حق میں کوئی آج تک ٹویٹ نہیں کرا, لیکن ان کو چھوڑ دیں, وہ فرد واحد ہے. آپ امریکہ کو بھی چھوڑ دیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر آج ٹیررزم کو پاکستان میں ختم کرنا ہے, ایکسٹریمزم کو پاکستان میں ختم کرنا ہے, تو پاکستانی قوم کو کرنا ہوگا, ہماری فوج کو کرنا ہوگا, ہماری سول ایسوسیشنز کو کرنا ہوگا, سول انسٹیٹیوشنز کو کرنا ہوگا. یہ بڑا آسان ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مشرف نے کر دیا یا حسین حقانی نے کر دیا یا امریکہ نے کر دیا. کیا رول پلے کیا ہے ہماری مذہبی جماعتوں نے کہ جب ہمارے فوجیوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہے, پتہ نہیں کس نے مارا ہے, اگر طالبان نے مارا ہے تو وہ شہید نہیں ہے. یہ سب ہم کو بھی اپنے اندر بھی ذرا سا گریبان میں جھانک کے دیکھیں. اور خدا را اب بہت وقت ہو گیا ہے, جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, مسلم لیگ سے ہوئی ہیں, جماعت اسلامی سے ہوئی ہیں, فوج سے ہوئی ہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہم نے تو پاکستان کی لڑائی کی, ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے یار؟ ہم تو آج بھی پھانسیوں کے پھندے پہ جھول رہے ہیں بنگلہ دیش میں, ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ نہیں حافظ صاحب یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے آپ کے سابق امیر صاحب کی, کرتے رہے وہ صحیح ہے, ہم غلط ہیں. جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں بالکل, یہ تو سب کو ماننا اس کو چھوڑ کے آگے بڑھیے. اور اب کیا نیریٹو ہونا چاہیے اس پاکستان کے اندر؟ کیا وہ نیریٹو میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. وہ نیریٹو یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ خلیجی جنگ کا حصہ ہم نہیں بنیں گے, لیکن ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ہم اپنی فوج بھیجیں گے اور وہ یمن کے خلاف لڑے گی اور وہ فوج صدرن سعودی عرب کو بچائے گی. یہ فیصلہ ہمیں اخباروں سے اور پھر وہ بھی خلیجی اخباروں سے پتا چلا. آپ کیا کہتے ہیں سر, آپ نے فوج کیوں بھیجی ہے سعودی عرب؟ میرے خیال سے یہ جو ایک ہی کسی جریدے کے خبر آئی ہے, یہ میرے خیال سے تصدیق شدہ خبر نہیں ہے, یہ غلط خبر ہے. پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جس کے اندر کہا ہے کہ ہم یمن کے اندر جو لڑائی ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے, اور وہ یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے. اس میں مطلب پارلیمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا. اس کو نہ پاکستان کی فوج بدل سکتی ہے نہ پاکستان کی حکومت بدل سکتی ہے, ماں سوا اس کے کہ آپ واپس پارلیمنٹ میں جا کے ریفرنس کریں اور کیا سرکمسٹانسز چینج ہوئے ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہمارے ایڈوائزرز جو ہیں وہ سعودی عرب میں نہیں ہیں, وہ اب تب بھی تھے اب بھی ہیں, اس کو کوئی بالکل نہ نہیں ہے, اور نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ دوسرے ممالک میں ہیں. لیکن ہم جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان میاں نواز شریف کی حکومت نے, تو ابھی تک کوئی فیصلہ اس کے اوپر نہیں ہوا فواد صاحب, پھر تو بڑا آسان کیس ہے نا, فیصلہ نہیں ہوا اس لیے کوئی فوج نہیں جائے گی. پھر جو خبریں لگی ہیں ابھی تک ISPR کی طرف سے کوئی اس کی کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. مڈل ایسٹ کا اخبار کو چھوٹا سا پہلی بات تو یہ ہے کہ سر یہ خبر, یہ چھوٹا اخبار نہیں, ہمیں حسین حقانی صاحب کا باہر کے اخبار سے پتہ چلتا ہے, ہمیں باہر کی فوجوں کے بارے میں باہر سے پتہ چلتا ہے, اپنی فوج, ہمارے آرمی چیف کہیں اور جا رہے ہیں ان کا پتہ
पनामा का पता चले तो आप आपको पकौड़े मैं बेचते हो उनके पास, लेकिन इनका पता चले नहीं नहीं सर, हमने पकौड़े बेचते हैं उसके ऊपर, वो इम्पोर्टेंट हुसैन है, अकबरी वो पनामा भी तो बहुत ये इम्पोर्टेंट अखबारों में तो पकौड़े बेचते हैं। मैं उनमें से जरा भी कायल नहीं हूँ जो किसी को चलिए, गद्दारी की मिफ्ताह पे certificate दूं। एतबार करना लेकिन चाहिए। इतना जरूर मिफ्ताह कहूंगा जो कि है हुसैन वो- हक्कानी डज नॉट स्पीक फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मिफ्ताह पे मुझे लगता है कि उन्होंने जितना कैटेगोरिकल कह दिया है और उन पे कोई वजह नहीं है कि हम मिफ्ताह से इख्तलाफ करें। और जो वेबसाइट है वो कह रही है, ये ऑब्वियसली एक वेबसाइट की पेपर है, और इस बात के ऊपर तो खैर हम बड़े कैटेगोरिकल हैं कि चूंकि पार्लिमान का फैसला है कि हमने खलीज की जंग में, मिडल ईस्ट में हम किसी के साथ पार्टी नहीं बनेंगे, तो ये फैसला कोई इंडिविजुअल या कोई इदारा कर नहीं सकता। ये तो लेकिन दुनिया पार्लिमान ही अखबार को- ने और टेलीविजन ने 10 तारीख को ये रिपोर्ट किया है कि हमारे साबिक आर्मी चीफ एज सरबराह जा रहे हैं और एनओसी के लिए हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता कर लिया। देखिए, ये भी मुझे लगता है कि अगर उसको देखना पड़ेगा, पार्लियामान में लाना पड़ेगा कि क्या फॉर्मर आर्मी चीफ का सरबराह बनना जो है, क्या पाकिस्तान के जो एक ब्रॉडर टर्म में जो पाकिस्तान तय कर चुका है, क्या उसके खिलाफ है या नहीं है। जनरल साहब, ये फैसला हो चुका है बाय द वे, अगर आप जनरल राहील के उसमें बात करें, और नेचुरली आपकी बात हुई होगी उनसे। देखिए, मैंने भी सुना है, लेकिन जनरल राहील शरीफ को एनओसी देगी तो हुकूमत वक्त देगी, ये आर्मी चीफ का फैसला नहीं है। न जनरल राहील शरीफ का ज़ाती फैसला है कि मैं जा रहा हूं, मुझे रोक लो। ही इज और स्टिल, हुकूमत को फिर एनओसी चाहिए वो होगा अभी पार्लियामान से। पार्लियामान तक से, कवानीन के पाबंद हैं। 2 साल तक वो किसी और दूसरे मुल्क की मुलाजमत नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद, जब तक हुकूमत वक्त उनको इजाज़त नहीं देगी। अगर वो जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के परमिशन के बाद जाएंगे, एनओसी लेने के बाद। अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें उसकी वजह ये है कि सर दुनिया टीवी ने रिपोर्ट किया, अखबार ने, देखिए, और उसकी कोई तरदीद नहीं आई, क्योंकि पिछली दफा जब हुआ था, आपको याद है कि देखिए, यहीं कुछ आप बैठे चीजें हुए जिस थे। तरह अभी हम में से कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हुसैन हक्कानी की इस बात को अहमियत ही नहीं देनी चाहिए। ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, ही इज एन इंडिविजुअल जिसका माजी भी इतना शफाफ नहीं है। तो अगर वो एक स्टेटमेंट दे रहा है तो लेट्स इग्नोर हिम। और एक तरीका ये है, ये भी है कि राहील शरीफ साहब जो है वो कोई ज़ाहिर है उनका कोई स्पोक्स पर्सन या इदारा नहीं है जो ऐसी नहीं, उनके स्टेटमेंट जारी दोस्त कर हैं सके। बहुत सारे, नहीं उनके नहीं, दोस्त उनका होना राब्ता अलग है है, बहुत मैं भी सारा। उनका दोस्त हूँ। जी। दोस्त होना अलग बात है, लेकिन आई एम नॉट हिज स्पोक्स पर्सन कि मैं कहूँ जी सर जनरल राहील हुकूमत शरीफ तो बोले, हुकूमत तो मिफ्ताह साहब हुकूमत आपके तो वो वक्त अभी बिल्कुल जिस तरह ये ब्रिगेड है, वजीर इस दिफा ने वक्त तो कह तक- दिया था ना कि इस राब्ता वक्त हुआ। तक इस वक्त तक आर्मी में कोई ऐसे अहकाम जारी नहीं हुए कि फलां ब्रिगेड जा रहा हुकूमत है। में पता ही नहीं अच्छा, चल रहा ये है। अहकामात देखिए, नहीं जारी नहीं हुए जारी कहीं हुए। पे, ये अब मिफ्ताह दो- साहब ने भी। और अगर देखिए, ब्रिगेड गुजारिश जाने ये का है- फैसला किया गया तो हुकूमत वक्त करेगी, आर्मी चीफ नहीं करेगा। मिफ्ताह साहब, मैं ब्रेक के बाद इमीडिएटली आपके पास आती हूँ और हाफिज साहब पे इसी पॉइंट के ऊपर, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जनरल साहब के बाहर जाने के मामले के ऊपर ये कहा है जनरल एजाज साहब ने भी कि उनको हुकूमत, फवाद साहब का भी कहना है कि हुकूमत उनको एनओसी जारी करेगी, तब जाएंगे। बिल्कुल, भी अदरवाइज पार्लियामान की नहीं, इजाजत। पार्लियामान की इजाजत से। तो मिफ्ताह साहब, आप इनको एनओसी देंगे? सुना है सऊदी अरब ने राब्ता कर लिया आपके साथ। अच्छा देखें, ये पहले अखबारी तो इत्तलात के distinction- मुताबिक। जी डिस्टिंक्शन कर लें कि पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी फौज का कोई दस्ता या ब्रिगेड जा रहा है, वो बहुत डिफरेंट है। और जनरल राहील शरीफ साहब एक रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड COA, फॉर्मर COAS, अगर वो पाकिस्तान के बाहर जा रहे हैं अपनी इंडिविजुअल पर्सनल कैपेसिटी में, वो डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि सऊदी अरब का मुल्क जो है वो अगर एक बैनुल अक़वामी फ़ौज बनाता है तो पाकिस्तानी जनरल को बुलाता है कि यार तो आएँ आप और इसको लीड करें। तो वो एक डिफरेंट नौयत है। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रही, पाकिस्तानी स्टेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। एक शख्स अगर अपनी बेहतर समझ इसी तरह सोच लीजिए कि रोज़गार के लिए बेहतर अगर जा रहे हैं मुल्क से, तो उनको रोकने का बहुत ज़्यादा वो लॉजिक नहीं है। नहीं, और एक मेरे ख्याल से पार्लियामेंट से रिटायर्ड नहीं सर, आपको याद नहीं है ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट? उन्होंने कहा था कि राब्ता किया जाएगा और शायद राब्ता हुआ है और वो जा रहे हैं। यानी उनके जाने का, और ये इतना आसान मामला नहीं है कि कोई आर्मी चीफ उठ के यहाँ से चले जाएंगे किसी और फौज के। सर आपका स्टेटमेंट हम सुन रहे थे ना इसके ऊपर के। मैं अब भी कह रहा हूँ, लेकिन देखिए मैं कुछ एक रिटायर हो बात चुके जो हैं। अभी कह रहे हैं ना नहीं, मिफ्ताह साहब, वो कह रहे रिटायर हो चुके हैं। नहीं मिफ्ताह साहब जो बात कह रहे हैं ना, यस, उनका जाना इसमें पॉजिटिव पहलू है। 39 कंट्रीज को अगर वो लीड करते हैं, कमांड करते हैं, और उन 39 कंट्रीज के साथ और सऊदी गवर्नमेंट के साथ अगर आपके पॉजिटिव रिलेशन इससे बनते हैं, बेहतर होते हैं, तो 39 कंट्रीज में यू गेट इन। उसकी पॉजिटिविटी में
ہم بات نہیں کر رہے, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ لیگل ان کو پرمیشن, از اٹ ہز پرسنل ڈیسیژن؟ یس. نہیں سر, مگر اس کے نہیں, ان کا جانا, آپ نے خود کہا تھا کہ یہ کوئی رینٹا آرمی نہیں ہے, یہ کوئی رینٹا جنرل نہیں ہے, یہ کوئی, میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر انہوں نے جانا ہے تو ان کے اوپر قانون کی پابندی ہے 2 سال کی, ان کو این او سی لینا پڑے گا, حکومت پاکستان ان کو این او سی دے گی, اور اس کے بعد وہ اگر جاتے ہیں تو یس ہی کین گو, لیکن اٹ از ناٹ ہز پرسنل. انہوں نے اپنی ولنگنس دینی ہے کہ یس آئی ایم ولنگ ٹو. کیوں نہیں جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ پھر میں حافظ صاحب کے پاس آتی ہوں. وہ ایک کرائسس میں ہے. مسلم دنیا میں, مڈل ایسٹ میں 14 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے جا چکے ہیں, وہ خون ہر جگہ بول رہا ہے. مڈل ایسٹ کا جو کانفلکٹ ہے وہ سیکٹیرین ہے, ایران اور سعودی عرب کا کانفلکٹ ہے, سنی شیعہ پرابلم ہے, اور آپ کو بہرحال اس کانفلکٹ کا کوئی سلوشن پاکستان کے پاس نہیں ہے. یا تو کل جس طرح سے آپ نے جو سیشن کنڈکٹ کیا تھا اس کانفرنس میں, جس میں قصوری صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح سے او آئی سی کا جو آپ نے ان سے بات کی تھی اور وہ رول, فی الحال او آئی سی کا پاکستان کا کوئی رول ہے نہیں. مسلم کلرجی جو ہے اس کے اور پاس ایک اور جواب ہے امپورٹنٹ نہیں. فواد صاحب, اس فوج کے اندر جو کہ 34 ملکوں کے, مفتاح صاحب آپ کے لیے بھی اور حافظ صاحب کے, اس کے اندر نہ یمن ہے, نہ اس کے اندر ایران ہے, نہ اس کے اندر شام ہے, نہ اس کے اندر پرسیو کیا جاتا ہے. بالکل یہ وہ سارے جو کہ ایک مخصوص فرقے کے, ایگزیکٹلی جی ایک گزارش میں یہ کرتا ہوں. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ 39 کنٹریز جو ہے یہ اسلامک کنٹریز ہیں. سیریا ختم, اور وہ جو 4 ملک ہیں وہ اسلامک نہیں ہیں. نہیں وہ بھی اسلامک کنٹریز ہیں. میری گزارش ہے کہ سیریا ختم ہو گیا, عراق ختم ہو گیا, سعودی عربیہ از ناؤ فیسنگ ایگزسٹینشل تھریٹ. ان کو لگا ہے کہ ان کی سالمیت ختم ہو جائے گی اگر یہ ایک بین الاقوامی فوج بلاتے ہیں اور پاکستان کے ایک جنرل کو بلاتے ہیں کہ آپ آ کے لیڈ کریے, کمانڈ کریے, تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا پاکستان کے لیے آنر کی بات ہے. اور اگر ہم ان کی اس طرح ایک پرسنل کیپیسٹی میں ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی ایک پازیٹیو اس میں دیکھنا چاہیے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو 4 پریڈامنٹلی شیعہ کنٹریز ہیں, ایران وغیرہ, وہ اس میں نہیں ہیں. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کا سٹینس بہت کلیئر ہے کہ ہم کوئی بھی شیعہ سنی کی سیاست میں نہیں جانا چاہتے. بالکل, کیونکہ ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا, نہ ہم ایران افورڈ کر سکتے ہیں, نہ سعودی عرب. حافظ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بالکل یہی بات ہے. دیکھیں ہمارا بھی اس ٹرانسس پہ بالکل کلیئر ہے اور پارلیمنٹ کے ساتھ ہے کہ پاکستان کو رول ادا کرنا چاہیے ان دونوں ملکوں کو قریب لانے میں. اور یہ شرط بھی رکھی تھی جنرل راحیل صاحب نے, یہ شرط رکھی تھی انہوں نے, اور وہ خود ایک دفعہ پرائم منسٹر کے ساتھ اس پیچ اپ کے لیے گئے بھی تھے. ایران بھی گئے تھے, سعودی عرب بھی گئے تھے. میں سمجھتا ہوں یہی ایک پازیٹیو رول ہے جو ہمارا ہونا چاہیے, اور اس کے بغیر عالم اسلام کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی. عالم اسلام کا مشکل ہی ہے ہمارے وہ کوئی بات مانے, کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو اس وقت فاصلے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہم نے کوشش کی ہے, نہیں بعض اوقات جو ہمیں اس سے صحیح ہے, بعض اوقات حالات بھی سبق سکھاتے ہیں, اور دونوں کو اس بارے میں جو ہے وہ یقیناً ریئلائز کرنا پڑے گا کہ کب تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میرے خیال ہے پاکستان اور ترکی مل کر ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں اور ان دونوں ملکوں کو قریب لانے. بالکل یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے, لیکن سر آپ کا پرسنل ویو کیا ہے کہ ان کو جانا چاہیے جنرل راحیل کو؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک پہلی بات یہ ہے کہ اس فورس کے خد و خال ہی کلیئر نہیں ہے, اس کی کوئی امپلائمنٹ اسٹریٹجی ہی کلیئر نہیں ہے. انہوں نے کیا رول کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے. کیا یہ ان 39 کنٹریز کی فوج کسی تیسرے ملک پہ حملہ آور ہو سکتی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے ملک ہیں جہاں یہ فورس آپریشن کے لیے جائے گی, اس فورس کی کمپوزیشن کیا ہوگی, اس کی امپلائمنٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی. اٹ از آل ان دی ایئر. سر کلیئر ہوگا, اب شاید پاکستان کی عوام کو نہ بتایا ہوگا, یہ احتماد کی طرح خبریں باہر سے آ رہی ہیں, کیونکہ ابھی تک اس فورس کے جو اگر کلیئر نہیں ہے تو نہیں جانا چاہیے, کلیئر ہو تو پھر یہ ممالک اگر آتے ہیں تو چلے اتنا تو ٹرسٹ کریں نا راحیل شریف کے اوپر کہ وہ اگر جائیں گے تو کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے پرمیشن مانگیں گے حکومت پاکستان. اور انہوں نے جو پہلے حکومت پاکستان جو ہے, حکومت پاکستان بھی جو ہے وہ میرے خیال سے تھوڑا سا دوسرے بین الاقوامی ممالک سے بھی مشورہ کر لے گی. آئی تھنک کہ اس کے بعد میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب آرمی چیف موجود ہوتا ہے تو سارے ہی لوگ مل کر اس کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کو نجات دہندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے اوپر کوسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, کیونکہ چلے جانے کے بعد ان کا یہ فیصلہ ہے نا سر, سوال تو ان کے ہوتے ہوئے تو بہت سارے اور سوالات بھی تھے جو ہم اٹھاتے رہے ہیں کہ ایرانی پریزیڈنٹ جب آئے تھے وہ کانٹروورسی میں خیال ہم سب لوگوں نے ڈسکس کی ہے, ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ گئے ہیں تم نے بات. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کی فوج کو مل کر
کوئی واضح لائن آف ایکشن بنانی چاہیے, جنرل عاہد شہید صاحب سے بات کرنی چاہیے, اور جو ملک کے اور امت کے مفاد میں نہیں اصل میں اس میں دیکھیں، کنٹروورسی ان کا آئی جب ہم نے- خواجہ آصف